ہندوستان میں ایک سلطان ایسا بھی تھا کہ جب تک وہ زندہ رہا تو انگریزوں کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ ہندوستان پر کبھی بھی قابض نہیں ہو سکتے۔ جب ایک انگریز افسر نے ٹیپو سلطان کی لاش کو میسور کے قلعے کے باہر دیکھا تو اس نے فاتحانہ انداز میں کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان برِ صغیر میں انگریزوں کے لیے آخری بڑی رکاوٹ بن چکا تھا۔ یہ 1760 کا ہندوستان تھا کہ دلی سے 2200 کلومیٹر جنوبی ہندوستان کا ایک شہر سرنگا پٹن تھا۔ اس میں ایک مینار کے کمرے میں ایک 10 سالہ بچہ بڑی جاں فشانی سے ایک ریتی کی مدد سے سلاخیں کاٹ رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا 5 سالہ بھائی سہما ہوا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ بڑے لڑکے نے کھڑکی کی سلاخیں کاٹنے کے بعد ایک رسی باندھ کر نیچے لٹکا دی اور اپنے بھائی کو پیٹھ پر لاد کر نیچے اتر گیا۔ کچھ ہی دیر میں سارے سرنگا پٹم میں شور مچ گیا کہ باغی حیدر علی جرنیل کے دونوں قیدی بیٹے کریم اور فتح علی فرار ہو چکے ہیں۔ یہ سلاخیں کاٹنے والا ننھا بہادر فتح علی ٹیپو تھا۔ حیدر علی میسور کے راجہ کا سپہ سالار تھا۔ اپنے مخالفین کی سازشوں کی وجہ سے باغی قرار پا چکا تھا۔ اب وہ شہر سے فرار تھا۔ انہی دنوں ہولی کا تہوار آ گیا۔ حیدر علی کے چاہنے والوں نے دونوں بچوں کو رنگوں میں رنگ دیا، جس سے دونوں بھائی بغیر کسی کی نظر میں شہر سے نکل کر اپنے والد سے جا ملے۔ اس واقعے کے 1 سال کے اندر حیدر علی میسور کا حکمران اور ٹیپو ولی عہد بن چکا تھا، لیکن حیدر علی کا 23 سالہ دور حکومت دشمنوں سے جنگ و جدل میں گزر گیا۔ 1782 میں جب حیدر علی کی وفات کے بعد ٹیپو سلطان تخت نشین ہوا تو اسے بھی انہی مسائل سے نبرد آزما ہونا پڑا۔ میسور کی حکمرانی پھولوں کی سیج نہیں کانٹوں کی مالا تھی۔ یہ بات تو طے تھی کہ ٹیپو کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، وہ میسور کی تباہی ٹال تو سکتا ہے، روک نہیں سکتا۔ اس بات کی وجہ ریاست میسور کا انتہائی مشکل جغرافیہ تھا۔ اس ریاست کے تینوں سرحدوں پر دشمن اپنے پنجے گاڑے بیٹھا تھا، جو ریاست میسور پر قبضہ کرنے کے لیے ہر دم بے تاب تھا۔ اس سلسلے کی پہلی جنگ اسے اپنے باپ سے ورثہ میں ملی تھی، یعنی انگریزوں سے جنگ، جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے میسور پر حملہ کر دیا تھا۔ اس جنگ میں حیدر علی کی وفات ہوئی۔ ٹیپو سلطان نے تخت نشین ہوتے ہی جوان مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک انگریز لشکر کو ناکوں چنے چبوائے۔ پھر اس نے بنگلور کے قلعے میں محصور انگریزی فوج کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ برِ صغیر کی تاریخ میں انگریزوں کو ایسی ذلت آمیز شکست نہ آج سے پہلے کبھی ہوئی تھی اور نہ ہی اس کے بعد کبھی ہوئی۔ زخموں سے چورا چور انگریزی فوج نے صلح کی درخواست کی۔ اگر یہ ٹیپو جنگ جاری رکھتا تو جنوبی ہندوستان میں انگریزوں کے ہیڈ کوارٹر مدارس پر بھی قابض ہو سکتا تھا۔ ایسی صورت میں کم از کم جنوبی ہندوستان سے انگریزی تسلط کا خاتمہ ہو جاتا، لیکن ٹیپو سلطان نے رحم دلی سے کام لیا اور صلح کر لی۔ 1784 میں اس نے انگریزوں سے جنگ بندی کا معاہدہ بھی کر لیا۔ اس فتح سے ٹیپو سلطان ہندوستان کے لیے ایک بہادر رہنما بن کر ابھرا، لیکن برطانیہ میں صف ماتم بچھ گئی۔ اس کے بعد انگریزوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر ہندوستان پر قبضہ کرنا ہے تو ٹیپو سلطان کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ انہوں نے سازشوں کے جال بننا شروع کر دیے اور ٹیپو سلطان کی ایک کمزوری سے کافی فائدہ اٹھایا۔ وہ کمزوری یہ تھی کہ ٹیپو سلطان درباریوں کو خوش رکھنے کے ہنر سے ناواقف تھا۔ اس نے حکمران بننے کے بعد کئی نئے لوگوں کو دربار میں شامل کر لیا، جس سے کچھ پرانے لوگ ناراض ہو گئے، جن میں وزیر خزانہ میر صادق اور وزیر اول پورنیہ پیش تھے۔ ٹیپو سلطان اپنی اصول پسندی کی وجہ سے اپنے ساتھیوں کو سزائیں بھی دیتا تھا۔ اس کی ایک مثال یہ تھی کہ جب ٹیپو سلطان کے اہم جرنیل محمد علی نے ٹیپو سلطان کے مخالف کو پناہ دے دی تو ٹیپو سلطان نے مصلحت سے کام نہ لیتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا اور اس نے قید ہی میں خودکشی کر لی۔ اس واقعے سے کچھ لوگ بد دل ہو گئے۔ اس کا فائدہ انگریز نے براہ راست اٹھایا۔ اب انہیں ٹیپو سلطان کے دربار سے غدار ملنے لگے تھے۔ ان غداروں کا خریدار تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا آیا ہوا نیا گورنر جنرل لارڈ کارنوالیس۔ یہ شخص انتہائی مکار اور دھوکہ باز تھا۔ اس نے ٹیپو سلطان کی ریاست میں جاسوس بھیجنا شروع کر دی۔ ان میں ایک کا نام سید امام تھا۔ یہ شخص سرنگا پٹم پہنچا، جہاں اس نے غدار اور لالچی درباریوں کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی حمایت پر تیار کر لیا، لیکن اس کی اطلاع ٹیپو سلطان کو مل گئی۔ اس نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے سید امام اور غداروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے باوجود غداروں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔
ٹیپو سلطان کے درباریوں کو خریدنے کے باوجود لارڈ کارنوالس تنہا ٹیپو سلطان کے مقابلے میں آنے سے ڈرتا تھا۔ اس نے نظام اور مرہٹوں کو بھی ساتھ ملا لیا۔ جنگ کے لیے اس نے یہ بہانہ کیا کہ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے ایک اتحادی راجہ ٹرنکوور کے خلاف جنگ چھیڑی ہے، حالانکہ یہ جنگ راجہ نے خود شروع کی تھی۔ ٹیپو سلطان کی جوابی کارروائی کے بعد یہ معاملہ ختم ہو چکا تھا، لیکن جنرل نے اس کو جواز بنا کر اپنی صلح کا معاہدہ توڑ دیا اور میسور پر چڑھائی کرتے ہوئے بنگلور پر قبضہ کر لیا۔ ٹیپو سلطان نے جوابی حملہ کرتے ہوئے اسے بنگلور میں گھیر لیا، لیکن جب ٹیپو سلطان فیصلہ کن حملہ کرنے والا تھا تو لشکر میں موجود غداروں نے اس حملہ کی تفصیل لارڈ کارنوالس تک پہنچا دی۔ اس سے وہ حملہ سے بچ کر نکل گیا اور لمبا چکر کاٹ کر ٹیپو سلطان کے مرکز سرنگا پٹم پر چڑھائی کر دی، لیکن سرنگا پٹم سے 15 کلومیٹر کی دوری پر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی فوج تھک گئی تھی۔ ٹیپو سلطان کے چھاپا مار دستوں نے انگریزوں کی سپلائی لائن بھی کاٹ دی تھی اور جنرل کے دونوں اتحادی مرہٹے اور نظام وعدہ کے مطابق اپنی فوج لے کر نہیں پہنچے تھے۔ جنرل کو احساس تھا اگر اس نے حملہ کیا تو اس کو ذلت آمیز شکست کا سامنا ہوگا۔ اس نے لڑائی کا خیال ترک کر کے بنگلور کی طرف سفر شروع کر دیا۔ یہی وہ موقع تھا کہ جب ٹیپو سلطان نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی۔ اس نے اس بھاگتی فوج کا پیچھا کر کے ختم کرنے کی بجائے انہیں جانے کا موقع دیا۔ اس غلطی کا خمیازہ پہلے میسور اور پھر سارے بڑے صغیر کو غلامی کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ جنرل یہاں سے بھاگ کر اپنے اتحادیوں، نظام اور مرہٹوں سے جا ملا اور پھر یہ تینوں مکمل تیاری سے سرنگا پٹم پر ٹوٹ پڑے۔ سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا۔ اب ٹیپو سلطان کو احساس ہوا کہ اس نے کتنی بڑی ناقابل تلافی غلطی کر لی ہے۔ محاصرہ ہر بڑھتے دن کے ساتھ سخت ہو رہا تھا۔ ایسے میں ٹیپو نے ہار مان کر صلح کی درخواست کی۔ جنرل نے صلح کے عوض ٹیپو سے میسور کی آدھی سلطنت اور 8 کروڑ روپے تاوان جنگ وصول کیا۔ یوں اپنوں کی غداری اور جنگی غلطیوں کی بدولت ٹیپو سلطان کی طاقت پر ایسی کاری ضرب لگی کہ وہ اس کے بعد کبھی نہ سنبھل سکا۔ اس شکست کے بعد ٹیپو اور اس کی سلطنت پر ایسے اثرات مرتب ہوئے کہ اس نے انگریزوں سے بدلہ لینے کا جنون سوار کر لیا۔ ٹیپو سلطان نے یہ طے کر لیا کہ جب تک وہ انگریزوں کو شکست نہیں دے گا وہ تب تک پلنگ پر نہیں سوئے گا بلکہ فرش پر سوئے گا۔ ٹیپو سلطان کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن ان میں سے ایک بھی ٹیپو سلطان کا صحیح جانشین ثابت نہ ہوا۔ جس ریاست کا حکمران بڑھاپے کی طرف بڑھ رہا ہو، وہ ریاست آدھا علاقہ کھو چکی ہو، طاقتور دشمنوں سے گھری ہو اور اسے ایک مضبوط جانشین کی امید نہ ہو، اس ریاست کا زیادہ دیر تک قائم رہنا معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن ٹیپو سلطان اسی معجزہ کے انتظار میں بیٹھا تھا اور اسے یہ امید تھی برطانیہ کے بدترین دشمن فرانس سے، جو ماضی میں ٹیپو سلطان کا اتحادی رہ چکا تھا۔ ٹیپو سلطان نے فرانسیسی جرنیل نپولین کے پاس اپنا سفیر بھی بھیجا اور مدد کی درخواست کی۔ نپولین نے ٹیپو سلطان کو جوابی خط بھی لکھا جسے واپسی پر انگریز جاسوسوں نے پکڑ لیا۔ برطانیہ اور ہندوستان میں کوہرام مچ گیا کہ نپولین ٹیپو سلطان کی مدد کرنے کے لیے ہندوستان کا رخ کرنے والا ہے۔ جب نپولین فوج لے کر 1798 میں مصر پر حملہ کرنے کے لیے نکلا تو برطانیہ یہی سمجھا کہ نپولین ہندوستان آنے والا ہے۔ پھر نپولین نے مصر پر قبضہ بھی کر لیا، لیکن انگریزوں کا یہی خیال رہا کہ شاید وہ زمینی راستے سے ہندوستان آنا چاہتا ہے۔ لیکن جب برطانوی بحریہ نے فرانس کو شکست دے دی تب جا کر کمپنی سرکار کو سکھ کا سانس آیا۔ اس دوران جنرل لارڈ کارنوالس کو واپس بلا کر لارڈ ویزلی کو گورنر جنرل بنا دیا گیا۔ یہ شخص اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم کا دوست تھا۔ دونوں دوست چاہتے تھے کہ ہندوستان پر مکمل قبضہ کیا جائے اور ان کی نظر میں ٹیپو سلطان ہی سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ انگریزوں کو مسلسل یہ خوف لاحق تھا کہ اگر نپولین ٹیپو سلطان کی مدد کے لیے پہنچ گیا تو ہندوستان ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ لارڈ ویزلی نے غداروں کے ساتھ یہ طے کر لیا تھا کہ وہ کہیں بھی میسور کی فوج کو انگریزوں سے مقابلہ کرنے نہیں دیں گے۔ میسور کے زیادہ تر قلعوں کے کمانڈروں نے بھی لارڈ کو یقین دلا دیا تھا کہ جیسے ہی حملہ شروع ہوگا وہ ہتھیار ڈال دیں گے، یعنی اس جنگ کا نتیجہ پہلے سے طے ہو چکا تھا۔ اس لیے لارڈ ویزلی فتح کا پورا یقین لے کر اپنے اتحادیوں کے ہمراہ میدان جنگ میں کود پڑا۔ صلح توڑتے ہوئے انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ ٹیپو سلطان فرانس کے ساتھ مل کر کمپنی سرکار کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اس لیے جنگ ضروری ہو چکی ہے۔ فروری 1799 میں انگریزی فوج اور اس کے اتحادی
چاروں اطراف سے میسور پر حملہ آور ہو گئے۔ ٹیپو سلطان نے حملہ آور انگریزوں کے لیے لشکر روانہ کیے تو کمانڈروں نے حملہ کا ہر موقع ضائع کر دیا۔ اپنے کمانڈروں کا یہ حال دیکھ کر میسور کے سپاہی سوال کرتے تھے کہ جب دشمن زد میں ہے تو حملہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ غداروں کی جانب سے انہیں یہ جواب دے کر چپ کروا دیا جاتا کہ یہ سلطان کی حکمت عملی ہے۔ ایک موقع پر ٹیپو سلطان خود فوج لے کر نکلا اور اس نے انگریز جنرل ہیرس کے چھکے چھڑوا دیے۔ لارڈ ویزلی نے اپنی ایک رپورٹ میں ٹیپو سلطان کے ماہر جرنیل ہونے کا اعتراف کیا۔ ٹیپو سلطان نے کافی نقصان اٹھانے کے بعد پیچھے ہٹ کر سرنگا پٹم میں دفاعی پوزیشن لے لی۔ اپریل 1799 میں انگریز نے سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا۔ غداروں نے انگریزوں کو بتا دیا کہ شہر کی دیوار کا کون سا حصہ کمزور ہے۔ اس طرح انگریزوں نے اس کو نشانہ بنا کر وہاں بڑا شگاف ڈال دیا۔ 3 مئی 1799 کو میر صادق نے فصیل سے باہر آ کر انگریزوں سے خفیہ میٹنگ کی۔ طے یہ پایا کہ انگریز اگلے روز دوپہر تک اس شگاف پر دھاوا بول دیں گے اور وہاں پہرا پر موجود فوج کو میر صادق پہلے ہی ہٹا چکا ہوگا۔ اگلے روز دوپہر کو جب ٹیپو سلطان کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو اسے اطلاع ملی کہ اس کے توپ خانے کا کمانڈر سید غفار شہید ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی ٹیپو سلطان فوج کی پوزیشن کا جائزہ لینے کے لیے قلعہ سے باہر نکل آیا تو غداروں نے قلعے کے دروازے اندر سے بند کر لیے تاکہ سلطان دوبارہ قلعے میں داخل نہ ہو سکے۔ کہا جاتا ہے کہ سید غفار کی شہادت بھی ایک سازش کے تحت ہوئی تھی تاکہ سلطان قلعے سے باہر نکلے۔ میر صادق اور پورنیا نے فوج کو تنخواہ دینے کے بہانے فوج کو شگاف سے پیچھے ہٹا لیا تھا۔ اب میدان خالی تھا۔ انگریز فوج اسی شگاف سے اندر داخل ہونے لگی۔ سلطان نے قلعہ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنی فوج کو دوبارہ جمع کر سکے، لیکن قلعے کے محافظوں نے مالک کو ہی قلعے کے اندر داخل ہونے سے روک دیا۔ اس دوران سلطان نے انگریزوں سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے ساتھ مٹھی بھر سپاہی تھے۔ اس نے ایک خدمت گار سے بندوق لے کر انگریزوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ اس کے مٹھی بھر سپاہی بھی بہادری کے ساتھ لڑے، لیکن ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ خود سلطان کو بھی گولیاں لگی اور وہ زخمی ہو گیا۔ ایک خدمت گار نے گزارش کی کہ حضور آپ انگریز سپاہیوں کو بتا دیں کہ آپ کون ہیں، وہ آپ کا احترام کریں گے۔ اس وقت سلطان کے وہ الفاظ جو تاریخ کا حصہ بنے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ سلطان اس وقت تک لڑتا رہا جب تک وہ بے بس ہو کر گر نہیں گیا۔ انگریز سپاہی نہیں جانتے تھے کہ قلعے کے باہر یہ لڑنے والا سلطان ہے۔ ایک لالچی سپاہی نے سلطان کی کمر پر بندھی ہیروں کی پیٹی اتارنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن سلطان ابھی تک زندہ تھا۔ اس نے تلوار کے وار سے سپاہی کی ٹانگ اڑا دی۔ انگریز نے پلٹ کر گولی چلائی جو سلطان کے سر میں لگی اور سلطان شہید ہو گئے، لیکن تب تک یہ خبر قلعہ میں پھیل چکی تھی کہ میر صادق اور پورنیا نے فوج کو دھوکے سے شگاف سے ہٹایا تھا۔ اس خبر سے سپاہی مشتعل ہو گئے اور انہوں نے گولی مار کر میر صادق کو ہلاک کر دیا، لیکن تب تک انگریز فوج شہر پر قابض ہو چکی تھی اور شہر کے دروازے پر سلطان کی لاش پڑی تھی۔ ٹیپو سلطان کو انگریزوں نے پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سرنگا پٹم میں ہی دفن کیا۔ شہادت کے وقت ٹیپو سلطان کی عمر 49 برس تھی۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے 59 برس بعد سارے ہندوستان پر انگریز پرچم لہرا رہا تھا۔ یوں اس افسر کی بات سچ ثابت ہو گئی جس نے ٹیپو سلطان کی لاش دیکھ کر کہا تھا کہ آج سے سارا ہندوستان ہمارا ہے۔